اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم۔ کیمسٹری کے لیکچر نمبر 7 میں طلباء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے لیکچر یہ اٹامک اسٹرکچر کے بارے میں ہے، لیکن اصل لیکچر شروع کرنے سے پہلے کچھ میں آپ لوگوں کو عرض کرتا چلوں کہ میں ایک طویل عرصے سے کیمسٹری کو طلباء کو سمجھا رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، تو اپنے تجربے کی بنیاد پر میں کیمسٹری کو اپنی مخصوص ترتیب سے ہی پڑھایا کرتا ہوں۔ اصل میں میرا مقصد جان چھڑانا نہیں ہے، بلکہ میری کوشش اور خواہش ہے کہ میرے اسٹوڈنٹ بہتر طریقے سے کیمسٹری کو سمجھیں اور سیکھیں۔ بک کی ترتیب سے اگر میں کیمسٹری کو پڑھاؤں اور سمجھاؤں تو میرا تجربہ یہ ہے کہ کئی چیزیں طلباء کو درست طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا میں اس ترتیب سے آپ لوگوں کو کیمسٹری کے لیکچر دوں گا کہ جس کی وجہ سے آپ کیمسٹری کو ایزیلی سمجھ سکیں۔ تو میری عادت یہی ہے، میں پہلے کیمسٹری ہے کیا یہ بتایا کرتا ہوں، پھر میٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، میٹر بیسیکلی ہوتا کیا ہے، اس کی کیٹیگریز وغیرہ بتاتا ہوں، ایلیمنٹ کمپاؤنڈ کو ایکسپلین کیا کرتا ہوں، مکسچر کو ایکسپلین کیا کرتا ہوں، اس کے بعد ایٹم سمجھایا کرتا ہوں اور ایٹم کا اسٹرکچر بتاتا ہوں۔ تو اس طرح یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ چیپٹرز کے اندر ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں، ان میں ان چیزوں کی بار بار چونکہ ضرورت پڑتی ہے، تو پھر وہ چیپٹر آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں، کیونکہ ان کا کانسیپٹ پہلے ہی سے طلباء کے ذہن میں کلیئر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کیمسٹری میں چونکہ ایٹم کا بہت زیادہ ذکر ہوتا ہے اور ایٹم کے حوالے سے ہی ہر چیز کو سمجھایا جاتا ہے، تو ایٹم کا اسٹرکچر کیا ہے، ایٹم خود کیا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کیسے ڈسکور ہوا اور اس کے اندر کیا کچھ پایا جاتا ہے، وہ کیسے ڈسکور ہوئے، ہم اس کی طرف چلیں گے۔ تو سب سے پہلے آج کے اس لیکچر میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ایٹم ہوتا کیا ہے۔ ایٹم از اے ٹینی پارٹیکل آف میٹر which cannot exist freely in nature generally. Atom is a tiny particle of matter which is made up of 3 basic particles: electrons, protons and neutrons. اس ڈیفینیشن کو دھیان سے سمجھیے۔ ایٹم میٹر کا بہت ہی چھوٹا ذرہ ہوتا ہے اور یہ کائنات میں عام طور پر آزادانہ نہیں رہ سکتا، یعنی یہ ایک ایسا پارٹیکل ہے میٹر کا، ایٹم، یہ سنگل حالت میں کائنات میں عام طور پر نہیں رہ سکتا۔ اسپیشل کیسز ہوتے ہیں، کچھ ایٹم ایسے ہوتے ہیں جو علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں، لیکن موسٹ آف ایٹمز ہمیشہ دوسرے ایٹم کے ساتھ مل کر رہتے ہیں۔ ایک تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ دوسری یہ کہ ایٹم ایسا چھوٹا ذرہ ہے میٹر کا، کسی بھی میٹر کا، کہ خود اس کے اندر بھی 3 بیسک پارٹیکلز ہوتے ہیں: الیکٹران، پروٹون، نیوٹرونز۔ یعنی ایسا پارٹیکل میٹر کا جو 3 بنیادی ذرات الیکٹرانوں، پروٹونوں اور نیوٹرونوں سے بنا ہو، ہم اسے ایٹم کہتے ہیں۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ سائنٹسٹ کس طرح ایٹم تک پہنچے۔ تو کہانی تو ویسے اسٹوری بہت لمبی بنتی ہے۔ ایٹم کے حوالے سے انیشیلی گریک فلاسفرز نے اس کا ذکر کیا تھا اپنے لیکچرز وغیرہ میں، اور اپنے جو طلباء وغیرہ کو بتاتے تھے، تو وہ کانسیپٹ جو ماڈرن کانسیپٹ ہے ان سے بالکل سپریٹ تھا۔ ایک سائنٹسٹ نے جیسے یہ کہا، فلاسفر نے، کہ انسان کے جسم میں جو روح ہے وہ بہت ہی چھوٹے پارٹیکل سے بنی ہوتی ہے جو مزید ڈیوائڈ نہیں ہو سکتے، تو اس نے اسے ایٹموں کا نام دیا۔ اور جب یہ روح یعنی یہ بہت ہی چھوٹے پارٹیکل انسان کے جسم سے نکل جاتے ہیں تو انسان مر جاتا ہے۔ تو اس طرح اس نے گویا گریک فلاسفر نے روح کے بارے میں یہ کہا کہ روح ایٹموں سے بنی ہوتی ہے۔ اسی طرح
کچھ اور بھی کانسیپٹ بعض دوسرے، جیسے ڈیموکریٹس ایک سائنٹسٹ فلاسفر گزرا تھا، اس نے بھی کانسیپٹ دیا تھا، لیکن یہ ماڈرن کانسیپٹ سے ایک الگ چیز تھی۔ 1808 یعنی 1808 میں ایٹم کا کانسیپٹ جان ڈالٹن ایک برٹش کیمسٹ تھا، اس نے دیا تھا، اور بہتر طریقے سے اس کے بارے میں اس نے ایکسپلین بھی کیا تھا۔ تو آئیے ہم کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے لاتے ہیں جس سے جان ڈالٹن نے ایٹم کو گویا ریکوگنائز کیا اور اس کا ذہن ایٹم تک پہنچا۔ دیکھیں، جب ہم کاربن یعنی عام جنرل لائف میں جسے ہم کوئلہ کہتے ہیں، کوئلے کو جب ہوا میں جلاتے ہیں تو وہ ہوا کی آکسیجن کے ساتھ مل جاتا ہے، اور ہوا کی آکسیجن سے مل کر ایک گیس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ۔ اور یہ کاربن جو ہے نظر آتا ہے بلیک، آکسیجن نظر نہیں آتی، لیکن ہم مختلف طریقے سے انسان نے اسے پہچان لیا۔ تو یہ دونوں جب ملتے ہیں تو پھر دونوں ہی مل کر گیس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، جسے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کہتے ہیں۔ اب کاربن ڈائی آکسائڈ میں کاربن الگ نظر نہیں آ رہا، آکسیجن الگ نظر نہیں آتی، تو پھر لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایسا طریقہ ڈسکور ہو چکا ہے کہ ہم اس کاربن ڈائی آکسائڈ سے کاربن کے پارٹیکلز واپس حاصل کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، ایک اگلا ریئیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ لیب میں کلاس 9 میں ٹیچر بھی جو ہے پریکٹیکل کر کے بتایا کرتے ہیں۔ برننگ میگنیشیم، میگنیشیم ایک میٹل ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کے بارے میں ایک لیکچر میں۔ اس کے جو ہے ایک ریبن ملتا ہے، تار چوڑی سی پٹی کی شکل میں، تو اس کا ایک پیس اگر لیا جائے اور اسے برنر پر تھوڑی دیر فارسٹ کے ساتھ پکڑ کے رکھا جائے، اس کا ایک سرا، تو اس کو آگ لگ جاتی ہے، اور بہت زبردست وائٹ جو ہے نا فلیم کے ساتھ، اسپارکل کے ساتھ، یعنی چمکتے ہوئے ستاروں کے ساتھ بڑی زبردست روشنی دیتا ہے یہ وائٹ۔ ایک دفعہ جب اسے آگ لگ جائے ہوا میں، اس وقت یہ آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کر کے جل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک گیس جار کے اندر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ پہلے سے بھر کے رکھیں اور جلتا ہوا میگنیشیم، برننگ میگنیشیم، اس میں لے جائیں کاربن ڈائی آکسائڈ والے جار میں، جس میں پیور کاربن ڈائی آکسائڈ ہی ہو، تو یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ عام آگ کو تو بجھا دیتی ہے، لیکن برننگ میگنیشیم کو نہیں بجھا سکتی۔ برننگ میگنیشیم کا جو وائر ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ سے ریئیکشن جاری رکھتا ہے اور اب کنٹینیوس جلتا رہتا ہے، اور اب دو چیزیں پھر بنتی ہیں۔ ایک تو بلیک پارٹیکلز کلیئر نظر آئیں گے گیس جار کے اندر، اور دوسرا وائٹ پاؤڈر بنتا ہے۔ یہ جو بلیک پارٹیکلز ہوتے ہیں، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ میں سے الگ ہو کر کاربن کے پارٹیکل ہوتے ہیں جو واپس مل جاتے ہیں، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ کی آکسیجن جو کاربن سے مل کر کاربن ڈائی آکسائڈ بنا چکی تھی، وہ آکسیجن الگ ہو جاتی ہے۔ میگنیشیم اصل میں کاربن ڈائی آکسائڈ میں سے آکسیجن کو الگ کر کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اور میگنیشیم آکسائڈ ایک قسم کا وائٹ پاؤڈر بن جاتا ہے، یہ بھی نظر آتا ہے اس میں گیس جار میں کلیئر، اور کاربن اس سے الگ کر دیتا ہے، اور کاربن کے پارٹیکل پھر سے مل جاتے ہیں۔ تو یہ جو دو کیمیکل ریئیکشن ہیں یا دو ایکسپیریمنٹ ہیں، مل کر نتیجہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں، کیمیکل ریئیکشن کے دوران کاربن کے جو سب سے چھوٹے پارٹیکلز، اوریجنل پارٹیکلز جن سے کاربن وجود میں آیا، وہ ڈسٹروئے، فنا نہیں ہوئے۔ اگر وہ فنا ہو چکے ہوتے تو اس ریئیکشن میں، یعنی یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ یہاں ہم ریئیکشن کر کے حاصل کریں، گیس جار میں سے بند کریں، تو دوسرے ریئیکشن میں اسی میں واپس کاربن کے پارٹیکلز حاصل ہو جانا یہ بتاتا ہے کہ کاربن کے پارٹیکلز جو بہت چھوٹے تھے، انتہائی چھوٹے والے، وہ ریئیکشن کرنے کے بعد بھی آکسیجن کے ساتھ فنا نہیں ہوئے، تباہ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے صرف آپس میں کمبینیشن حاصل کر لی تھی، وہ آپس میں صرف جڑ گئے تھے اور بانڈ بنا چکے تھے۔ اس بانڈ کو انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن دوسرے ریئیکشن میں وہ علیحدہ ہو کر ہمیں واپس مل گئے۔ تو اس تجربے سے یہ پتہ چلا کہ کاربن جن چھوٹے پارٹیکل سے بنا ہے، وہ کیمیکل ریئیکشن میں تباہ نہیں ہوتے، فنا نہیں ہوتے،
اور آکسیجن کے پارٹیکل جو کاربن کے ساتھ جڑے تھے وہ بھی فنا نہیں ہوئے تھے، وہ اب کاربن سے علیحدہ ہو کر میگنیشیم کے ساتھ جڑ گئے، اور میگنیشیم آکسائڈ سے بھی آکسیجن کو الگ کر کے واپس میگنیشیم کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے بہت سے تجربات جان ڈالٹن نے کیے تھے لیبارٹری کے اندر، تو اس نے اس سے نتیجہ نکالا تھا کہ ہر چیز انتہائی چھوٹے ذرات سے بنی ہوتی ہے، کیمیکل ریئیکشن میں وہ ذرات فنا نہیں ہوتے، اور وہ صرف ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں اور ری ارینج ہوتے رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے نیو کمپاؤنڈز اور نئی اشیاء، نیو سبسٹینسز وجود میں آتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور دیکھیں ایگزامپل، یہاں دیکھیں آکسیجن اور ہائیڈروجن کو جب آپس میں ملایا جاتا ہے، یہ دونوں گیسز ہیں اور ان کو مخصوص طریقوں سے تیار کیا جا سکتا ہے، الگ الگ تیار کیا جا سکتا ہے، اور جب ان کو آپس میں اکٹھا کیا جاتا ہے اور گرم نہ کیا جائے تو بہت سلو یہ آپس میں ملتی رہتی ہیں اور پانی بناتی ہیں۔ اب آپ خود جانتے ہیں پانی ان دونوں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور جب یہ دونوں آپس میں مل کر پانی بناتے ہیں تو دونوں کی اپنی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ٹھیک 8 گرام آکسیجن لیتے ہیں اور 1 گرام ہائیڈروجن گیس لیتے ہیں اور ان دونوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو یہ دونوں آہستہ آہستہ مل کر کمپلیٹ 9 گرام واٹر بناتے ہیں، اور دونوں غائب ہو جاتی ہیں مکمل طور پر۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ان کے پارٹیکلز غائب ہو گئے اور پانی جو لیکوڈ فارم میں بنتا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم اس پانی میں تھوڑا سا، بہت معمولی سا ایسڈ ملا دیں اور پھر اس سے الیکٹریسٹی پاس کریں تو اس پروسیس کو الیکٹرولائسس کہتے ہیں، یعنی پانی میں تھوڑا سا تیزاب ایسڈ ملائیں، ایک ڈراپ، صرف ایک ڈراپ، اگر 1 گلاس پانی لے لیتے ہیں مثال کے طور پر اور اس میں ہم صرف 1 ڈراپ ایسڈ ملا دیتے ہیں، ایسڈ تیزاب، اگر آپ کے پاس نہ ہو تو لیمن، کینو وغیرہ کا رس بھی تھوڑا سا ملائیں گے معمولی سا، تو اس کے اندر بھی ایسڈ موجود ہوتا ہے۔ پھر اس سے اگر بجلی پاس کریں تو آکسیجن اور ہائیڈروجن دوبارہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ یہ تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ آکسیجن جن پارٹیکل سے آکسیجن گیس بنی ہوئی ہے اور ہائیڈروجن گیس جن پارٹیکل سے بنی ہوئی ہے، کیمیکل ریئیکشن میں وہ پارٹیکل فنا نہیں ہوتے، ڈسٹروائے نہیں ہوتے، اگرچہ یہ دونوں آپس میں مل کر پانی بنا چکے ہوتے ہیں، لیکن پانی سے یہ ان کے پارٹیکلز دوبارہ الگ ہو کر ہائیڈروجن اور آکسیجن کی صورت میں مل جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آکسیجن اور ہائیڈروجن بھی جن پارٹیکل سے بنی ہوئی ہے وہ انڈسٹرکٹیبل، انڈسٹرویبل، یعنی نہ تو انہیں ہم انڈیویزیبل، یعنی نہ تو تقسیم ہوتے ہیں وہ، نہ فنا ہوتے ہیں۔ اس قسم کے تمام تجربات سے ڈالٹن نے یہی نتیجہ نکالا کہ ہر چیز بہت ہی چھوٹے ٹینی پارٹیکل سے بنی ہوتی ہے اور کیمیکل ریئیکشنز کے دوران وہ پارٹیکل ڈسٹروائے نہیں ہوتے، تو وہ جو انڈسٹرکٹیبل اور انڈیویزیبل پارٹیکلز ہیں ہر ایلیمنٹ کے، اس کو اس نے ایٹم کا نام دیا۔ لفظ ایٹم اس نے ایٹموس جو گریک ورڈ ہے اس سے لیا تھا، جس کا مطلب ہے ناقابل تقسیم۔ تو اس نے کہا کہ یہ پارٹیکلز جس سے کوئی بھی ایلیمنٹ بنتا ہے ناقابل تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے اس نے ایٹم کا نام دیا۔ ایک اور مثال بھی ہم لیتے ہیں، دیکھیں HgO، یہ ایک کمپاؤنڈ ہے اور لال رنگ کا ہوتا ہے، سالڈ۔ اگر اسے ہم گرم کریں تو اس سے آکسیجن اور مرکری الگ ہو جاتا ہے۔ یہاں میں نے نام لکھنے کے بجائے سمبلز یوز کی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ الگ لیکچر بھی دوں گا۔ تو Hg مرکری کی سمبل ہے، علامت ہے، اور O آکسیجن کی علامت ہے۔ علامتوں کا استعمال ذرا آسان کر دیتا ہے، وقت بھی بچاتا ہے، جگہ بھی بچ جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ HgO کا مطلب مرکری آکسائڈ، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ لال رنگ کا سالڈ ہے، اسے جب گرم کرتے ہیں تو یہ جن 2 چیزوں سے بنا ہوتا ہے وہ دونوں چیزیں الگ ہو جاتی ہیں۔ ایک مرکری جو بالکل چاندی کے رنگ کا چمکیلا سا ہوتا ہے وہ لیکوڈ فارم میں مل جاتا ہے، اور آکسیجن گیس اسی برتن میں بھر جاتی ہے۔ یہ تجربات سائنسدانوں نے کیے ہیں، اور یہ تجربہ بھی یہی بتاتا ہے کہ دیکھیں جن 2 چیزوں کے ملنے سے
रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी बना था, वो पार्टिकल्स वापस हासिल भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एलिमेंट अनडिस्ट्रक्टिबल और अनडिविजिबल किस्म के पार्टिकल से बना होता है। बस इन्हीं पार्टिकल्स को एटम का नाम दिया गया, और इस तरह गोया 1808 में 1808 में बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद मिस्टर जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी या एटम का कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया। और ये एक इस लिहाज से ज़बरदस्त थ्योरी थी कि इसकी वजह से साइंस की दुनिया में बहुत ज़बरदस्त इनकलाबात आए, और साइंस की नई ब्रांचेस फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी वजूद में आई। तो वो थ्योरी उसके नाम से ही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहलाती है, डाल्टन का एटमी नज़रिया कहलाता है। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस बारे में इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा कि मिस्टर डाल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या कुछ कहा था, और फिर ये कि उसकी थ्योरी किस हद तक दुरुस्त साबित हुई, और उसमें फिर आगे चलकर क्या क्या तब्दीलियां हुई। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह एटम डिस्कवर हुआ। देखें, एटम नज़र नहीं आया था जॉन डाल्टन को, लेकिन उसने निशानियों से, अलामात से, साइन से, सिंबल से और रिएक्शंस को देखते हुए नतीजा निकाला था, और आज उसका ये नतीजा बिल्कुल दुरुस्त समझा जाता है, और दुनिया भर के साइंटिस्ट एटम के वजूद को दुरुस्त मानते हैं। तो अब आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरा लेक्चर आपको समझ में आता है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, और मेरे चैनल स्टूडेंट्स फ्यूचर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगले नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।